آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ قرآن نے صدیوں پہلے ان مصیبتوں کا، ان مسائل کا حل بیان کر کے ہمیں عطا فرما دیا، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آج ہم ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور انہی مصیبتوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، انہی مصیبتوں کا حل تلاش کر رہے ہیں کہ جس کا حل قرآن مجید نے صدیوں پہلے عطا فرما دیا۔ ہماری معیشت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مقروض ہیں، اور ہر روز جو ہے وہ ہم پریشان حال ہیں، حکمران پریشان ہیں، ادھر سے قرضہ لیا ادھر سے قرضہ لیا تاکہ ملک کا نظام کسی طریقے چل سکے، بہتر ہو سکے۔ لیکن قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو چھوڑا ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کس چیز سے منع کیا؟ سود سے، لیکن ہر قرضہ جو ہے وہ سود پر ہی لیا جا رہا ہے، اور جس چیز سے قرآن نے منع کیا اس چیز پر چلتے ہوئے آپ کامیاب ہو جائیں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن نے ایک راستے سے منع کیا ہو اور بندہ اس راستے پر چلے اور کامیاب ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ آخر کار مصیبتوں میں مبتلا ہو کر اور جب مرنے کے قریب ہوں گے آنا پھر بھی واپس ہی ہے۔ اگر نجات کا راستہ ہے تو وہ صرف قرآن کا بتایا ہوا ہی ہے۔ قرآن نے جس چیز سے منع کیا ہے اس راستے پر چل کر نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ نجات نصیب ہو سکتی ہے۔ یعنی سود کو نہیں چھوڑ رہے، اور پونی صدی ہو گئی ہے سود کا نظام جاری ہے پاکستان میں، اور قرضے لیے جا رہے ہیں، اور ہم قرض کی رقم بھی ادا نہیں کر پاتے، ہر سال سود جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا عرصہ مرضی چلا لیں، آنا پھر بھی سود کو چھوڑ کر ہی اگر قرآن کے نظام پر آئیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس سودی نظام سے چاہے 100 سال چلا لیں، 200 سال چلا لیں، 1000 سال چلا لیں، اس سودی نظام سے نہ نجات نصیب ہونی ہے اور نہ معیشت نے کبھی بہتر ہونا ہے۔ معیشت بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہونی ہے، آخرت بھی برباد ہونی ہے۔ کیوں؟ اس چیز کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے قرآن کو ضابطہ حیات بنایا ہے، یہ ایک بندے کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یہ ایک خاندان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یہ ایک ریاست کو چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور یہ پوری کائنات کو چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایسا علم رکھا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے کافی ہے، ہر ایک کے لیے بہتر ہے۔ اور سود کو چھوڑ کر اگر قرآن کے نظام کی طرف آئیں گے تو نجات ہوگی، اور اگر نہ آئے تو نجات بھی نہیں ہے، دنیا بھی ویران، آخرت بھی ویران۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ پھیر جاتے ہیں، جو بھی بندہ ہے، کوئی ایک فرد ہے، کوئی ایک گھر ہے، کوئی ایک خاندان ہے، کوئی علاقے والے ہیں، کوئی ملک والے ہیں، کوئی بھی لوگ، جتنے بھی لوگ قرآن کے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑتے چلے جائیں گے، من اعرض عن ذکری، جو بھی بندہ قرآن سے منہ موڑے گا، پیٹھ پھیرے گا، اعراض کرے گا، یعنی قرآن نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے کو چھوڑ کر جس راستے سے منع کیا ہے اس راستے پر چل پڑتا ہے، یہ اعراض قرآن ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ ہم جو معیشت کا رونا رو رہے ہیں اس کی جو وجہ ہے قرآن نے خود بتائی ہے کہ ہم پھر ان کی معیشت کو ضنکا، تنگ کر دیتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور یہ تو دنیاوی عذاب ہے کہ جو قرآن سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، اس کی دنیا جو ہے برباد ہوگی، معیشت اس کی ویران ہوگی، معیشت اس کی تنگ ہو جائے گی، اور آخرت وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور پھر مزید بھی آگے ارشاد فرمایا،
قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، لوگ عرض کریں گے، وہ بندہ عرض کرے گا، یعنی جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہوں گے وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں اندھا کیسے اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو بہترین دیکھتا تھا، میں تو صحیح دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا، آج میں نابینا کیسے ہو گیا؟ تو قرآن نے آگے بیان فرمایا کہ میرے ذکر سے منہ موڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے دنیا میں تمہارے بڑی بڑی جناب آنکھیں تھیں اور بڑی بینائی تھی، دور تک تم دیکھ سکتے تھے اور معاملات کو سمجھ سکتے تھے، بڑے تم اپنے آپ کو سیانے اور سمجھدار سمجھتے تھے، لیکن اگر قرآن سے اعراض ہے تو نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے اور نہ نجات ہے۔ قیامت کے دن قرآن سے اعراض کرنے والوں کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو قرآن سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، دنیا بھی اس کی تنگ کی جائے گی اور آخرت میں بھی اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو قرآن نے جو رستہ بتایا ہے اس پر ایمان تو ہم رکھتے ہی ہیں، سود کو حرام تو سمجھتے ہیں، لیکن جب تک چھوڑیں گے نہیں معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، اور ہمارے ہاں جرائم ہی قابو نہیں آتے۔ آپ دیکھیں کہ جناب وارداتیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کیوں کہ قرآن نے جو نظام دیا تھا ہم نے اس نظام کو قبول ہی نہیں کیا۔ پونی صدی کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے، 77 سال کے بعد ہم نے جشن تو منا لیا کہ پاکستان آزاد ہو گیا۔ کس چیز سے آزاد ہوا؟ اسلام سے آزاد ہوا ہے۔ وطن عزیز حاصل تو اسی وجہ سے کیا تھا نا کہ ہم وہاں پر جائیں گے، اسلام کو نافذ کریں گے، اسلامی حکومت ہوگی اور قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ قرآن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں۔ قرآن کے خلاف جب فیصلے ہوں گے، قرآن سے اعراض ہوگا، قرآن کے خلاف فیصلے دینے والوں کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جو بھی قرآن سے اعراض کر رہا ہے، چاہے وہ کمزور ہے چاہے وہ طاقتور ہے، طاقتور ہے ان قریب اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اس نے اندھا ہی اٹھائے جانا ہے۔ اس پر تو یقین کامل ہے، اس پر تو دو ٹوک دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جانا ہے۔ تو پونی صدی گزرنے کے بعد جس مقصد کی خاطر پاکستان کو حاصل کیا، اس مقصد کے ساتھ وفا نہ کی، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دینے کے بعد اس وطن عزیز کو، پاکستان کو جو حاصل کیا تھا، وہ صرف اس لیے تو نہیں تھا کہ ہم جناب نماز پڑھ لیں گے، نماز تو لوگ وہاں بھی پڑھتے تھے، روزہ رکھ لیں گے، روزہ تو ہندوستان میں بھی ہم رکھا کرتے تھے، اور زکوٰۃ کا نظام بھی ویسے ہی تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہاں اسلامی نظام، اسلام کی حکومت، اسلام پر عمل کرنے میں آزادی اور آسانی، یہ چیز نہیں تھی۔ اس لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تاکہ ہم اس پاکستان میں قرآن کے نظام کو اپلائی کریں اور قرآن کے نظام کو نافذ کریں۔ قرآن کے نظام کو آپ صبح نافذ کریں، شام تک 95% پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، 95%۔ اور وجہ کیا ہے کہ قرآن کا جو نظام ہے وہ مصیبتوں کو بڑھنے نہیں دیتا، بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ مصیبت جناب وہ پلے بڑھے اور تناور اور درخت بنے پھر جا کر ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ ہماری مصیبتیں یہی ہیں۔ قرآن مصیبت کا بیج ہی نکال دیتا ہے، پریشانیوں کا بیج ہی نکال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا ہے اور بدکاری ہے، کہاں جا کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن قرآن نے اس کا بیج ہی نکال دیا۔ عورتوں کو کہا کہ تم پردہ کرو، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو، مردوں کو کہا کہ تم اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو۔ جب دونوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، دونوں اپنا اپنا جو قرآنی پردہ ہے وہ کریں گے، تو برائی کی طرف کون جائے گا؟ برائی کی طرف کون جائے گا؟ برائی کی طرف ایسے ہی جائے۔ سب سے پہلے نظر اٹھتی ہے، نظر اس تصویر کو دماغ تک بھیجتی ہے، پھر دل میں اترتی ہے۔ جب دل میں اترتی ہے تو سمجھ لیں برائی کا بیج جو ہے بویا جا چکا ہے، اور قرآن نے پہلے سے ہی منع فرما دیا کہ نظر اٹھانی ہی نہیں ہے، اور اس پر خوشخبریاں بھی عطا فرمائی
کہ اگر کسی بندے کی خدا نخواستہ کسی غیر عورت پر نظر پڑے اور وہ صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو چھٹک دے اور دوسری طرف متوجہ ہو جائے، اس عورت کی طرف نہ دیکھے، اللہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ اسے نصیب فرمائے گا۔ یعنی قرآن نے جو نظام دیا ہے اس پر عمل کریں گے، دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ اور اگر قرآن کے نظام کو چھوڑ کر ہم کسی اور نظام کو اپنائیں گے، دنیا بھی ویران ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو اس لیے قرآن کی طرف آئیں، ایک فرد بھی آئے، ایک خاندان بھی آئے، ایک ریاست بھی آئے، حکمران آئیں، رعایا آئیں، ہر ایک جو ہے وہ قرآن کی طرف آئے، ہر بندہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے، اور جو ذمہ دار ہے، حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا پر قرآن کو نافذ کرے، قرآن کو نافذ کرے۔ قرآن اس لیے نہیں کہ جناب اسے سبز غلاف پہنائیں اور چوم کر اسے الماری میں بند کر دیں، اس لیے نہیں۔ قرآن ضابطہ حیات ہے، قرآن کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ ہر چیز کو، کسی بھی چیز کا فیصلہ ہے اسے سب سے پہلے قرآن پر پرکھیں، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جو حکم قرآن کا ہے وہی فیصلہ ہے بس، اور اگر اس کے خلاف کریں گے دنیا بھی تنگ اور آخرت بھی برباد۔ تو میرے بھائی قرآن کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں، قرآن بندے کے لیے شافع ہے، اور قرآن شفاعت کرے گا، اور پڑھنے والے کی جو ہے وہ بخشش قرآن کی شفاعت کی وجہ سے ہی ہو جائے گی۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے نظام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں قرآن کے نظام کو نافذ کریں، اور حکمران جو ہیں وہ اپنی رعایا پر، اپنی ریاست میں قرآن کے نظام کو نافذ کریں۔ تو یہ ساری ہماری خود کی مصنوعی پریشانیاں ہیں، یہ خود ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ قرآن نے ہمارے لیے اتنی مشکلات جو ہیں وہ کھڑی نہیں کی، قرآن میں تو آسانی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تو تمہارے لیے تنگی کا ارادہ فرمایا ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ اللہ نے تو تمہارے ساتھ آسانیوں کا ارادہ فرمایا ہے، لیکن ہم نے اللہ کی دی ہوئی آسانیوں والے نظام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خود جو ہے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، اور تنگیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا۔ تو دنیا اور آخرت کا جو بہترین نظام ہے وہ قرآن کا نظام ہی ہے۔ دنیا آباد کرنی ہے تب بھی قرآن کو حاصل کریں، اور اگر آخرت آباد کرنی ہے تب بھی قرآن کو حاصل کریں، قرآن کے قریب ہوں، اور قرآن سے اپنا حصے کا جو فیض ہے اسے حاصل کریں۔ آپ جس درجے پر ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اوپر والے درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔